السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، جس میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر اور لفظی و با محاورہ ترجمہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے 32 آیات با محاورہ ترجمہ و لفظی ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 33 کو ہم لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ با محاورہ ترجمہ۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزوں یا سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اب یہاں پہ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم بتا دو انہیں، باسمائہم ان کے نام، فلما پھر جب انبأہم اس نے بتا دیے انہیں، باسمائہم ان کے نام، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی چیزوں کو، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تم کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے، جو تم چھپاتے تھے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا یہ کہ یہ واقعہ یا اس واقعے سے پہلے فرشتوں کو اپنا جو ہے وہ عجز تو معلوم ہو گیا کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن آدم علیہ السلام کے کمال کا پتہ نہ لگا، اور ان کی خلافت ان کے کمال ہی کی وجہ سے تو تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر اس طرح ظاہر فرمایا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے خلافت کے مستحق ہونے کی دو وجہ تھیں، ایک فرشتوں کا عاجز ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کا کامل ہونا، جن میں ایک کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی فرشتوں کی عاجزی کا ذکر پہلے ہو چکا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے کمال کا ذکر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پچھلی آیت میں فرشتوں کے معذرت کرنے کا ذکر تھا، اور اب اس کی قبولیت کا تذکرہ ہے، یعنی جب انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا ہے تو ہم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تیسرا یہ کہ پہلی آیت میں فرشتوں کی کم علمی کا ذکر تھا، اور اب ان کی تکمیل کا ذکر ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ نے فرمایا قال فرمایا یا آدم اے آدم۔ تو یاد رکھیں یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے آتا ہے، تو رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے آدم۔ تو خیال رہے قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام لے کر پکارا گیا ہے، یعنی جب بھی کسی کو پکارا گیا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا عیسیٰ، یا موسیٰ،
لیکن پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پکارنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات کے ساتھ پکارا گیا، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح صفات کے ساتھ پکارا گیا۔ تو خیال رہے پکارنے کی بھی چند جو ہے وہ وجہ ہوتی ہیں یا مقصود ہوتے ہیں۔ مثلا ایک غافل کو بیدار کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، دوسرا کسی کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے پکارا جاتا ہے، تیسرا محبت کا اظہار یا محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے اے میرے پیارے۔ تو اسی طرح نمبر 4 غضب اور قہر کا ظاہر فرمانے کے لیے کسی کو پکارا جاتا ہے، جیسے اے خبیث، اے لعین۔ تو یاد رہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر محبت کے اظہار کے لیے پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضرات رب سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جو دعا میں رب کو پکارتے ہیں تو اس کو غافل سمجھ کے نہیں پکارتے، بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کرنے کے لیے رب کو پکارتے ہیں۔ تو ظاہر یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کا یہ کلام بلا واسطہ ہے، بطور الہام یا خواب نہیں، بلکہ صراحتاً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام ہے، اور اس کے باوجود آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں ہے۔ کلیم اللہ وہ جو زمین پر رہتے ہوئے بلا واسطہ رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لے، اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلام بھی ایک طرف سے ہے، دو طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نہیں کی، اور کلیم اللہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا خاص لقب ہے۔ اور یہ کلام یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو کلام ہوا یہ جنت میں ہوا ہے، زمین پہ نہیں ہوا، اور اگر زمین پر ہے تو پھر بھی دو طرفہ نہیں ہے، ایک طرفہ ہے، یعنی اللہ نے گفتگو کی ہے لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلامی نہیں کی۔ اور معراج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جب گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اپنے کلمات پیش کیے، تو یہ ہم کلامی بھی ہے، مگر زمین پر نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرش پہ جا کے لا مقام پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہم کلامی کا شرف حاصل پایا ہے۔ اس کے علاوہ انبئہم، یہاں انبئہم کا معنی یہ ہے کہ سکھا دیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا پورا علم دیا گیا، سکھا دیا گیا، اور انہوں نے حاصل بھی کر لیا، تو جس سے وہ عالم کل کہلانے کے مستحق ہوئے۔ مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے فقط خبر دے دی، خواہ فرشتوں کو اس سے علم حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جس طرح ایک مدرس اپنے شاگرد کو باقاعدہ پڑھاتا ہے، جس سے وہ شاگرد بھی عالم بن جاتا ہے، پھر کبھی ممبر پر بیٹھ کر بطریق واعظ کچھ مسائل بیان کر دیتا ہے، جس سے سننے والے پورے عالم تو نہیں بن جاتے بلکہ ان کے کانوں میں علم کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے، کسی نے یاد رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پہ آگے فرمایا بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان چیزوں کے اسماء ان کو بتا، تو سارے صفات اور حالات بھی ان کے موجود تھے، ان چیزوں کے نام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، ان ناموں کی خصوصیات، ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی تھیں۔ اس وجہ سے فرمایا انبئہم، بلکہ فرمایا انبئہم باسمائہم، کہ انہیں جو ہے ان چیزوں کے نام بتا دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتانا شروع ہوئے، جیسے اونٹ، کیمل، شتر، اس طرح کے بہت سارے ایک چیز کے، علماء فرماتے 70 ہزار نام ایک چیز کے جو ہے وہ بتائے، جس طرح پانی ہو گیا، ماں ہو گیا، اسی طرح پشتوں میں اس کو بو کہتے ہیں، واٹر بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کے نام ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک چیز کے 70 ہزار نام بتائے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس سے جتنے بھی نام نکلے
قیامت تک اتنی امتیں یا اتنی زبانیں یا اتنی لغات جو ہے وہ قیامت تک جاری ہوں گی. یعنی جتنی بھی زبانیں دنیا میں رائج ہیں وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھی ہوئی تھیں اور وہ سارے نام فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ بیان فرما دیے تھے. اب یہاں پہ جب یہ محفل سجی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریر ہونے والی ہے، سارے فرشتوں آج حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں ایک علم والا خطاب سنانے لگے ہیں. تو پتہ چلا اگر علمی گفتگو ہو تو وہاں پہ پہنچنا فرشتوں کی سنت ہے، اور علمی گفتگو کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سب فرشتوں کی عبادت آج کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وعظ سننا تھا. سب کی تمام ڈیوٹیاں ختم کر کے یہاں حاضری کا حکم لگا دیا گیا کہ آج حاضر ہو جاؤ. صحبت نبی ساری عبادت سے افضل ہے. آج تم اس نبی کی صحبت میں رہ کے علم کی چند چیزیں سیکھ لو گے تو یہ قیامت تک تمہاری عبادت سے افضل ہے. آج نمازی، حاجی، غازی، قاری تو بن سکتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی علم سے نہیں بنتا، صحابی کثرت عبادت سے نہیں بنتا، صحابی تقوی کے معیار سے نہیں بنتا. صحابی جو بنتا ہے تو وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بنتا ہے. تو اس وجہ سے فرشتوں کو بتایا گیا کہ آج صحبت نبی میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ نبی کی صحبت میں جو حاضر ہو جاتا ہے وہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے جو نبی کی صحبتوں میں میسر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے کسی صحابی پہ تان کرنے سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے. جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی اور وہ قیامت تک اور وہ مرتے دم تک مسلمان رہا تو وہ صحابی ہوگا. صحابی کی تعریف انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم کریں گے. اور یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، سامنے سارے فرشتے ہیں. اور ایک وہ مقام بھی تھا کہ جب حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اور سامنے سارے صحابہ موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتاتے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کے 70 ہزار نام بتاتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت وہ بھی تھا جب سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ قیام فرما ہوتے ہیں، ممبر پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں. ابتدائے پیدائش سے قیامت تک کے سارے حالات پورے بیان کر دیتے ہیں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد بھی جس کو ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا یاد رکھا وہ اتنا بڑا عالم ہوا، اور جس نے جتنا بلا دیا اتنا بلا دیا. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے بھی بہت زیادہ ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب فرشتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم خلافت کے حقدار ہیں، اس دنیا کو ہم اللہ تعالیٰ کی خلافت سے آباد کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں. لیکن انہیں سمجھ نہیں تھی کہ علم ہی ایسی چیز ہے جو خلافت کا معیار ہے، جو خلافت کی حقدار بناتی ہے وہ علم ہے. اور یہاں پہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتائے. اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. یعنی جو زمین و آسمان میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب کا سب میرے سامنے موجود ہیں، سب کے سب جو ہے وہ میرے احاطہ علم میں موجود ہیں، سب کو میں جانتا ہوں. ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے. ایک سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ رات میں جب چینٹی چلتی ہے، اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ یا چلنے والے وہاں پہ جو نشان پڑتے ہیں، خالق کائنات اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں. بہت پر لطف بات ہے کہ اس واقعے سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا علم غیب معلوم ہوا تھا، مگر رب نے فرمایا کہ اس سے تو تم کو میرا علم معلوم ہو گیا، کہ جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا کمال رب کے کمال کا آئینہ ہے. انہی کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے
کیونکہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اتنا زیادہ ہے تو اللہ کا علم کتنا ہوگا، یعنی شاگرد کے علم سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے، تو فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ انہی کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، انبیاء کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ فرشتوں میں تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں، یعنی بظاہر تم نے یہ کہا تھا کہ انسان فساد و خون ریزی کرے گا اور ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے مستحق ہیں، بھلا اس سے افضل اور زیادہ علم والی کون سی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں رب کی قدرت کا انکار نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نوری ہیں اور نور سب سے اعلیٰ، ہم بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور ساری دنیا کا تجربہ کر چکے ہیں، اب جو کوئی نیا پیدا ہوگا وہ یقیناً ہم سے علم میں کم ہوگا۔ رب نے فرمایا، اے فرشتو، ہم تمہاری کہی ہوئی بات اور چھپا ہوا خیال جانتے ہیں، مگر تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ظاہری بات سے ان کا یہ قول مراد ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور چھپی ہوئی بات سے ابلیس کا دلی ارادہ مراد ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خبر پاتے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان سے بڑا ہوں، کبھی بھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا، انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی کو چھوڑا جائے تو پستی کی طرف جاتی ہے، ان کا مقام پستی ہے، آگ کو چھوڑا جائے تو بلندی کی طرف جاتی ہے، میرا مقام جو ہے وہ بلندی ہے۔ اس سوچ کو، اس کے دل میں جو کھٹک رہا تھا یہ خیال، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو ابلیس نے، چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں اس کا شمار تھا، لہٰذا اس کے اس خیال کو سب کی طرف نسبت کر دیا گیا۔ قوم میں سے بعض کا کام سب کی طرف نسبت پا جاتا ہے، یا ایک بندے کے کام کو سب کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے فرشتوں، جو بات تم نے ظاہر طور پر کہی وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ تم میں سے بعض نے ارادہ کر لیا ہے اس کی بھی ہمیں خبر ہے۔ اور تفسیر عزیزی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کی بعض صفتیں بالکل ظاہر تھیں، جیسے رب کی عبادت کرنا اور ان کا گناہوں سے معصوم ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بعض صفتیں ایسی چھپی تھیں کہ جن کی خود ان فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کو رب نے یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ عورت کے رحم میں بچہ بنانا، مسجد کی خدمت کرنا یا مساجد کی خدمت کرنا، لوگوں کی جانیں نکالنا، قبر کے سوالات اللہ والوں سے محبت رکھنا، نیز غازیوں اور حاجیوں کی مدد کرنا، زندوں کی نظر و نیاز مردوں تک پہنچانا، مسلمانوں کے درود و سلام سبز گنبد کے اندر لے جا کر شہنشاہ کونین کی خدمت میں حاضر کرنا، وحی اتارنا، انبیاء کرام تک کتابوں کا پہنچانا وغیرہ وغیرہ، جتنے یہ صفتیں فرشتوں کو ان کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم میں پوشیدہ ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو خود ان کی صفتوں کا پتہ نہ تھا، فرشتوں کو اپنی ان صفتوں کا پتہ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا تھا۔ اور اگر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پیدا نہ ہوتی تو ہرگز فرشتوں کی یہ صفتیں ظاہری نہ ہوتیں، اس لیے رب نے فرمایا اے فرشتوں، ہم تمہاری ظاہری صفتوں کو بھی جانتے ہیں، تمہاری باطنی کمالات کو بھی اسی لیے ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے خلیفہ پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اس پر خلیفہ کا بڑا حق ہے، اس خلیفہ کا تم پر بہت بڑا حق ہے کہ اس کی بدولت
تم پر اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے تم اپنی حقیقت بھی پہچان لو گے کہ تمہارے یہ کمالات بھی تمہارے اندر پوشیدہ ہیں۔ انہی کے سبب سے تمہارا درجہ بارگاہ الہی میں بڑھا کر زمین کی قوت اور اس میں بویا ہوا تخم لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو میں نے پیدا کیا ہے تو اس کی بدولت، اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے تمہیں یہ صفتیں جو ہے وہ تمہارے سامنے نکھر کے آ جائیں گی۔ بارش ان سب چیزوں کو ظاہر کرتی ہے جو زمین میں چیز چھپی ہوتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں جتنی چیزیں چھپی ہوتی ہیں ساری کی ساری باہر رک جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کی بارش برسائی، اس دنیا میں انبیاء کو بارش کی مثال بھیجا، تو فرشتوں کے اندر جو صفتیں چھپی ہوئی تھیں، فرشتوں کو علم نہیں تھا، وہ ساری کی ساری صفتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہر فرما دیں۔ اور فرشتوں کے قلوب مختلف استعداد کی زمین تھے، ان کی چھپی ہوئی قوتیں تو بویا ہوا تخم تھا، خلیفۃ اللہ یعنی آدم علیہ السلام رحمت الہی کی بارش تھے، جن کی تشریف آوری سے سب کے مختلف کمالات ظاہر ہو گئے۔ جیسے ہمارے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے صدیق و زندیق علیحدہ علیحدہ ہو کر رہ گئے۔ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ صدیق ہو گیا، جو حضور علیہ السلام سے جدا ہوا وہ زندیق ہو گیا۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے چند طرح کے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ علم عبادت یا عبادات سے افضل ہے اور عالم عابد سے بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ تعلیم کو حق کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ رب نے ہی سکھایا، مگر اس کو معلم کہنا، اللہ تعالیٰ کو معلم کہنا جائز نہیں، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو ہی کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ نعمتیں اور ساری زبانیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھیں۔ چوتھا یہ کہ فرشتوں کے کمالات اور علم میں زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کا علم بھی بڑھا، ان کے کمالات بھی ظاہر ہوئے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو فرشتوں کے وہ درجات کیوں کر ہوتے جو اب حاصل انہیں ہوئے ہیں۔ پانچواں یہ کہ عارف کامل وہ ہے جو حق تعالیٰ کی صفات انبیاء کرام کے ذریعے جانے، کیونکہ فرشتے اس سے پہلے عارف باللہ تو تھے مگر باواسطہ رسول نہ تھے، رسول اللہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے۔ آج حق کے صفات یا اللہ تعالیٰ کی صفات آئینہ نبوت سے دیکھے، جس سے ان کا عرفان اور کامل ہو گیا۔ اس لیے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولا، یعنی رب کو اس طرح پہچانو کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، تو اس کے رسول کو پہچان کے اس کے رب کو پہچانو۔ پہلے رسول کو پہچانو پھر رب کو پہچانو، کیونکہ رب کے ایک ہونے کی گواہی ہمیں حضور نے دی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پہ ذرا سا بھی شک کریں گے تو جو توحید ہے اس میں بھی شک پڑ جائے گا، اس میں بھی درار آ جائے گی۔ اس کے علاوہ چھٹا یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو علم ملتا ہے، کیونکہ وحی اور کتاب فرشتے ہی لے کر آتے ہیں، مگر حقیقت میں نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب نبی کے پاس جو وحی آئے گی وہ ان کے علم میں پہلے سے ہوگی، اس وحی سے یا تو ان کا علم ظاہر ہوگا یا ان کا ذہول اور زبان دور ہوگی، یا زیان جو ہے یبول جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہمارا یہ دعویٰ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم نے جو ہے اس کو مزید اگر آپ نے پڑھنا ہے یا آپ لوگوں نے اس کو مزید جاننا ہے تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب جاء الحق ہے اس میں مزید انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ جب اس طرح کی آیت آئے گی تو ہم اس مقام پہ اس کو خوب واضح کریں گے آپ کے سامنے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام رب کی طرف سے مالک و مختار ہوتے ہیں، کہ خدا تعالیٰ جو بھی جس کو دیتا ہے وہ ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ دیکھو رب نے آدم علیہ السلام کو علم بلا واسطہ عطا فرمایا، لیکن فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے، حالانکہ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ فرشتوں کو سب کچھ خود ہی بتا دے، مگر نہ بتایا۔ اس کی بہت نفیس انشاءاللہ
آگے اس کی بحث جب آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری تفصیل سے بیان کریں گے کہ وسیلہ اور واسطہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، وہاں پہ انبیاء کی شان بھی ہم بیان کریں گے۔ آٹھواں یہ کہ جو بغیر وسیلہ انبیاء، جو وسیلے کے بغیر یعنی جو انبیاء کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچتا ہے وہ محض بے وقوف ہے۔ فرشتوں کو جو کہ نوری ہیں، رب کا قرب خاص آدم علیہ السلام کے ذریعے سے عطا ہوا۔ شیطان نے براہ راست خدا تک پہنچنا چاہا، مردود ہو کر نکال دیا گیا۔ آج بھی شیاطین جب آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا مارا جاتا ہے اور واپس لوٹ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مدینے والے راستے کو چھوڑ کر براہ راست جانا چاہتے ہیں، اور جو بھی مدینے کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ جس نے اللہ کو پانا ہے، جس نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ مدینے کے راستے پہ اپنے قدم جما لے اور مستقیم ہو جائے، استقامت اختیار کر لے، کیونکہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ نواں یہ کہ حق تعالی نبیوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور یہ حضرات اس کی ذات و صفات کے ظاہر کرنے والے ہیں، لہٰذا رب خالق انبیاء اور پیغمبر مظہر کبریا، کیونکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علوم دکھا کر، ان کو علوم دکھا کر اپنی شان علمی کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں۔ اب اگلی آیت میں جہاں پہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جس کو ہم نے خلافت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو سجدہ کرو، انشاءاللہ اگلی آیت میں پوری تفصیل بیان کی جائے گی کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے، سوائے عزازیل کے، سوائے شیطان کے، وہ مردود ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔